بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اللہ نے دن اور رات بنایا، دن میں اجالا اور رات میں اندھیرا۔ ایسے ہی آدمی رات میں اندھیرے میں رہے ایسا نہیں کرتا، بلکہ رات میں جب اللہ کا بنایا ہوا سورج ڈوب جاتا ہے اور اندھیرا ہو جاتا ہے تو انسان یہ سمجھتا ہے کہ اندھیرا تو اللہ نے کیا، لیکن ابھی ہمیں ہمارے کاموں کو پورا کرنے کے لیے، اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے ہمیں اجالے کی ضرورت ہے۔ تو انسان نے محنت کیا اور اجالا بنایا۔ اللہ کا بنایا ہوا سورج، اس کا اجالا الگ ہے، اس کے فائدے الگ ہیں اور اس کے بہت سارے انگنت فائدے ہیں، لیکن انسان نے اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے خود یہ ایجاد کیا، اس پر محنت کیا کہ اجالا کیسے بنایا جائے، تو اس نے اجالا بنایا اور اس اجالا کے بنانے کے الگ الگ دور گزرے ہیں۔ دھیرے دھیرے ترقی ہوتے ہوتے اب ایسا ہو گیا کہ ہر گھر میں اجالا، ہر جگہ اجالا۔ الیکٹرک کی سپلائی نے، اور کہیں الیکٹرک چلی جائے، پاور چلا جائے تو پھر ایک پریشانی ہوتی ہے، تو اس لیے ایک دوسرا سسٹم بنایا کہ بیٹری کے ذریعے انورٹر چلایا۔ اب جب الیکٹریسٹی جہاں سے سپلائی ہوتی ہے، اس ڈپارٹمنٹ نے کسی وجہ سے اگر اپنا پاور بند کر دیا اور اندھیرا ہو گیا تو پھر اس انسان نے یہ سمجھا کہ ہماری ضرورت کی چیز ہے، ہمیں اتنا تو ضروری ہے کہ اتنا اجالا ہو تاکہ ہماری ضروریات آسانی سے پوری ہو سکیں، ہم اپنے سارے کام اس سے آسانی سے کر لیں، اس لیے انورٹر لگایا اور بیٹری کے ذریعے اس روشنی کا انتظام کیا۔ تو یہ اندھیرا اور اجالا، پھر اجالے کی ہم کو کتنی ضرورت ہے، ہم سے کتنے کام ہمارے اجالے میں ہوتے ہیں۔ تو اس دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے، اس سے ایک بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ یہ ایک دنیا ہے، ایک دنیا دل کی دنیا ہے۔ اگر دل کی دنیا میں اجالا نہیں، اندھیرا ہے، تو جیسے یہاں بہت سا نقصان اٹھاتا ہے، ضرورتیں پوری نہیں کر پاتا، اندھیرے میں ٹھوکریں کھاتا ہے، رکھتا سامان کہیں اور ہے، رکھنا کہیں اور چاہیے تھا، ہاتھ کا سامان الٹا سیدھا ہو کر رکھا جائے تو گر سکتا ہے، ٹوٹ سکتا ہے، اس لیے انتہائی ضروری ہے ظاہر کا اجالا۔ ایسے ہی دل کا اجالا ہوتا ہے جو نیکیوں سے ہوتا ہے۔ ہر نیکی دل میں اجالا پیدا کرتی ہے، اور اس اجالے میں نفع اور نقصان کی وہ چیزیں جو اب تک نہیں دکھائی دے رہی تھیں یا سمجھ میں نہیں آ رہی تھیں، اب سمجھ میں آنے لگتی ہے۔ جتنا دل اجلا ہو جاتا ہے، دل میں اجالا ہوتا ہے، دل میں روشنی ہوتی ہے، اتنا ہی یہ دل سے نفع اٹھاتا ہے، اور یہ دل کا اصل نفع یہ ہے کہ یہ دل ہمارا خراب نہ ہونے پائے، اور گناہوں کی وجہ سے خراب ہوتا ہے۔ تو جب اجالا ہو جاتا ہے، نیکیوں کا نور آ جاتا ہے، تو یہ دل روشن ہوتا ہے اور گناہوں سے نفرت ہوتی ہے، گناہوں کی حقیقت کھلتی ہے، نیکیوں کی قیمت بڑھتی ہے۔ تو جہاں بہت سے اسباب ہیں نیکیوں کے بڑھانے کے، ایک چھوٹا سا سبب طبرانی میں ہے کہ صرف اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات ایک بار پڑھ لیں تو تمام مومنین کے برابر نیکیاں ملیں گی۔ اب جتنے مومن آئے، جتنے ہیں، جتنے آئیں گے، جب اتنی نیکیاں ملیں گی تو قلب کتنا نورانی ہو جائے گا۔ یعنی بہت آسانی سے قلب کے اندر روشنی پیدا کی جا سکتی ہے، دل کو نورانی بنایا جا سکتا ہے نیکیوں کے ذریعے، اور اس کا حاصل کرنا بہت آسان ہے، بہت محنت کم ہے، نفع زیادہ ہے۔ اس لیے ہمیں اس راستے سے بھی نیکیاں حاصل کرنا چاہیے تاکہ دل نورانی ہو اور ہم اس سے نفع اٹھا سکیں۔ اب جب اتنی نیکیاں ملیں گی کہ جتنے مومن بندے بندیاں ہیں تو قلب بڑا روشن ہو جائے گا، اس میں برائی کے نقصانات کھل کر سامنے آ جائیں گے اور بھلائی کے منافع بھی کھل کر سامنے آ جائیں گے۔
تو یہ بات شیطان کو اچھی نہیں لگتی کہ اس کا دل اتنا روشن ہو جائے. وہ گناہ اسی لیے کراتا ہے تاکہ دل میں اندھیرا رہے، اجالا نہ ہو سکے. اس لیے یہ بات شیطان کو اچھی نہیں لگے گی، کیونکہ جب دل نورانی ہو جائے گا تو اب یہ ہر چھوٹے بڑے گناہ کو گناہ سمجھنے لگے گا کہ یہ تو گناہ ہے، یہ تو اللہ کی نافرمانی ہے. اور اس روشنی کی وجہ سے قلب میں نور جو آئے، اس کی وجہ سے یہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اور اللہ پاک ہمارا دل بھی دیکھ رہا ہے، اس کا احساس بڑھ جائے گا. تو جب اللہ دیکھ رہا ہے اور اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو جب یہ احساس بڑھ جائے گا تو گناہ کے کام کیسے کرے گا؟ گناہ کے کام نہیں کرے گا. اور جب یہ گناہ سے بچنے لگے گا تو شیطان مطمئن ہو کے بیٹھ نہیں جائے گا. وہ تو اپنی نئی نئی چالیں چلے گا، نئی نئی کوششیں کرے گا. لیکن اب تک جو شیطان کی چالیں ہم پر نہیں کھلتی تھیں، ہم نہیں سمجھ پا رہے تھے کیونکہ اندھیرا تھا، اور اب جب اجالا ہوا تو سمجھ میں آنے لگیں گی. تو کبھی کبھی آدمی کو اجالے میں بھی ٹھوکر لگ جاتی ہے. حالانکہ سورج کا بھی اجالا ہو تو راستہ چلتے چلتے کبھی ٹھوکر لگتی ہے نا. حالانکہ وہ نہیں چاہتا ہمیں ٹھوکر لگے. تو جیسے باہر کی دنیا میں سڑک پر چلتے چلتے، کہیں راستہ چلتے چلتے، اگر کہیں دن کے اجالے میں سورج کی روشنی میں اگر ٹھوکر لگ سکتی ہے تو لگتی ہے، تجربہ ہے سب کا. لیکن عقل مندی کی بات یہ ہوتی ہے کہ جہاں ٹھوکر لگتی ہے، آدمی جب اس کے قریب سے گزرتا ہے، اس کے پاس پہنچتا ہے، تو اسے فوراً خیال آتا ہے یہاں ہمیں ٹھوکر لگی تھی، یہاں سنبھل کر چلنا. یہاں تک کہ وہ اپنے ساتھ کوئی ہوتا ہے تو اس کو بھی کہتا ہے بھائی دیکھو یہاں مجھے ایک دفعہ ٹھوکر لگی ہے، یہ پتھر اس طرح سے ہے سمجھ میں آتا نہیں لیکن ٹھوکر لگ جاتی ہے، اس میں ذرا سنبھال کے چلنا. یعنی ایک دفعہ کی ٹھوکر نے اس کو بھی ہوشیار کر دیا، اور اس کے ساتھ کوئی چل رہا ہے تو اس کو بھی اس نے ٹھوکر سے بچا لیا. ایسے ہی جب دل میں اجالا بھی ہو گیا تو شیطان گناہوں کی ٹھوکر لگوائے گا ضرور. اور جب گناہ ہو جائے گا تو جیسے وہاں ہم چوکنا ہو گئے کہ یہاں ٹھوکر لگی تھی، تو اب اتنی روشنی رہے گی کہ وہ پتھر تلاش نہیں کرنا پڑے گا، یعنی گناہ کا پتھر. بلکہ جب اس کا موقع آئے گا کہ باہر سڑک پر نکلا ہے تو ایک ٹھوکر اعمال کی یہ ہوتی ہے کہ بدنگاہی کرنا. تب اس کو ایک دفعہ شیطان نے بدنگاہی کرایا اور اس نے نور بڑھایا، یہ پڑھ کے اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات. تو اس کے انوارات اتنے بڑھتے گئے روز کہ اب یہ جو نامحرم کو دیکھ رہا تھا تو اب اس کو یاد آیا کہ ہو میرا اللہ میرے ساتھ ہے، مجھے دیکھ رہا ہے، اور میں جو سوچتا ہوں وہ بھی جانتا ہے. اگر میں نے دیکھ لیا تو میرا اللہ ناراض ہو جائے گا، میرے دل میں اندھیرا ہو جائے گا، میرا دل گندا ہو جائے گا، اور اس گندگی کے ساتھ اگر میں مر گیا تو پھر میرا کیا ہوگا. تو اب یہ بازار میں نکلے گا تو جیسے پتھر کی ٹھوکر سے بچ رہا تھا، ایسے حسیناؤں کی ٹھوکر سے بچے گا. یہ اپنے آپ کو بچائے گا، کہے گا نہیں نہیں میرا اللہ ناراض ہو جائے گا. اور بات بہت عجیب سی ہے کہ ہم کتنا دھوکہ کھا گئے قلب میں اندھیرا ہونے کی وجہ سے، کہ جو عورت بازار میں بغیر پردے کے چل رہی ہے، عریانیت کے لباس میں چل رہی ہے، اس کے چہرے پر نہ جانے کتنی آنکھوں نے شہوت کی نگاہ ڈال کر اس کے آنکھوں سے اس نے زنا کیا، اور اس عورت نے اپنا چہرہ اس طرح سے کھول کر اپنے کو بنا سنوار کر نکالا تاکہ لوگ اسے دیکھیں. تو جس چہرے سے اتنی آنکھوں نے زنا کیا ہو، وہ چہرہ ہمیں اگر اچھا لگتا ہے تو ہمارے لیے بڑے خطرے کی بات ہے کہ ہمیں ایسا خراب چہرہ جس پر اتنی ظلمتیں ہوں، یہ ہمیں کیوں اچھا لگتا ہے. تو ایسا تو نہیں کہ اندھیرا دل میں بہت زیادہ ہو گیا کہ اتنی ظلمت کی چیز سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. اس لیے یہ نور بڑھانے کی جب کوشش کی جاتی ہے تو شیطان اس کی کوشش کرتا ہے کہ یہ نور بڑھنے نہ پائے،
اور اس کو جو ہے اس طرح سے گناہ کرا کر دل کے نور کو دل کی اندھیری میں تبدیل کر دو۔ اور نور کی اتنی اہمیت ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت نور مانگا ہے۔ نماز کے لیے گھر سے نکلے تو راستے میں یہ دعا پڑھے، کتاب سے سنا رہا ہوں آپ کو۔ کیا دعا ہے؟ اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی بصری نورا وفی سمعی نورا وعن یمین نورا وعن شمال نورا وقلفی نورا واجعل لی نورا وفی عصبی نورا وفی لحمی نورا وفی دمی نورا وفی شعری نورا وفی بشری نورا وفی لسانی نورا واجعل فی نفسی نورا وعظم لی نورا واجعلنی نورا۔ اے اللہ تو میرے دل میں نور عطا کر دے، اور میری آنکھوں میں نور، اور میرے کانوں میں نور پیدا فرما دے، اور میری دائیں جانب بھی نور اور بائیں جانب بھی نور، اور میرے پیچھے بھی نور اور آگے بھی نور، غرض مجھے سر تا پا نور بنا دے، سر سے پاؤں تک نور بنا دے، سب نور ہی نور ہو جائے۔ یہ بیچ میں نے ایک جملہ اپنی طرف سے کہا۔ اور میرے پٹھوں میں نور، گوشت پوست میں نور، اور میرے خون میں نور، بالوں میں نور، کھال میں نور بھر دے، اور تو میری زبان میں نور عطا کر دے، اور میری جان میں نور پیدا کر دے، اور تو مجھے بہت بڑا نور عطا فرما دے اور سراپا نور بنا دے۔ کتنی نور کی اہمیت ہے! یہی نہیں، ایک ہی دعا نہیں ہے بلکہ اور بھی دعائیں ہیں جس میں نور ہی نور مانگا گیا ہے۔ تو اس نور کے مطلب یہ ہوا ہے نا کہ اندھیرا پسند نہیں اللہ کو، اللہ کو ناپسند ہے، ہم کو آپ کو بھی تو ناپسند ہے۔ ہم جب اندھیرے گھر میں جاتے ہی پہلے روشنی کرتے ہیں، اور ہر گھر کا دستور ایسا ہے کہ داخلے کے وقت سوئچ ایسی جگہ لگاؤ کہ فوراً ہاتھ جائے تو سوئچ پر جائے، تلاش نہ کرنا پڑے۔ اتنا ہم اپنے ضروریات زندگی پورا کرنے کے لیے روشنی کا اتنا انتظام کرتے ہیں، اور ہمیشہ کی زندگی بن جائے، دنیا کی زندگی بھی بن جائے، اور ہمارا قلب نورانی ہو جائے، اس کے لیے ہمارے پاس کوئی اہتمام کی ضرورت نہیں۔ کتنے منٹ لگے، کتنے سیکنڈ لگے نور مانگنے میں، اور رہ گیا یہ جو ہم نے پہلے بتایا، اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات، یہ تو سیکنڈز ہیں۔ اگر اس کا بھی اہتمام کیا جائے تو سیکنڈز لگتے ہیں، تو منٹ بھی نہیں لگتا۔ اور جب روز روز پڑھیں گے، روز روز مانگیں گے تو جمع ہوتا رہے گا۔ تو جیسے سورج کی روشنی سے، چاند کی روشنی سے، ٹیوب لائٹ کی روشنی سے، بلب کی روشنی سے، حتیٰ کہ زیرو کے بلب کی روشنی سے، نائٹ بلب سے سب فائدہ اٹھاتے ہیں، ایسے ہی ہم چھوٹی چھوٹی نیکیاں کمانے کا ڈھنگ سیکھ جائیں گے، اس کا موقع سمجھ میں آنے لگے گا، اور چھوٹے بڑے ہر گناہ سے بچنے کی پھر کوشش کرنے لگیں گے، اور انشاءاللہ یہ سب نور جب جمع ہو جائے گا تو جو کفر شرک کا اندھیرا ہے وہاں پہنچنے سے اللہ بہت حفاظت فرما لیں گے، اور پھر اس کی حلاوت نماز میں ملے گی، تلاوت میں ملے گی، سب جگہ ملے گی۔ اس لیے کہ قلب نورانی ہوا تو کیا مل رہا ہے یہ پتہ چلے گا، اندھیرے میں کیا کھو رہا ہے یہ پتہ نہیں چلتا، کیا کھو دیا۔ ایسے اجالے میں کیا مل رہا ہے یہ بھی پتہ چلے گا، کیا کھو جائے گا اس سے بھی بچنے کی کوشش کرے گا آدمی کہ کچھ کھونے نہ پائے۔ کیا پایا کیا کھویا، اس کا دل کے اجالے سے بہت بڑا تعلق ہے، دل کے انوار سے بہت بڑا تعلق ہے۔ اس لیے چاہتا نہیں شیطان کہ یہ باقی رہے، وہ گناہوں کی ٹھوکروں میں لگانا چاہتا ہے کہ ہر جگہ یہ گناہ کرتا رہے۔ اس لیے باہر کی دنیا میں نکلے تو آنکھ کی حفاظت، اب یہ نور کہے گا نہیں، بہت خراب بات ہے، یہ ظلمت بھرا چہرہ ہے، اس کے اوپر تو نحوست برس رہی، اس کو ہم دیکھ کے کیا کریں گے؟ اور پھر جو آدمی اپنی آنکھوں کی حفاظت کرتا ہے تو پھر جہاں جائز طریقے پہ نگاہ ڈالنا ہوتا ہے، یعنی اپنے گھر میں اپنی نکاح میں آئی ہی وہ بیوی، پھر اس کا چہرہ اسے اچھا لگنے لگتا ہے۔ جب اس کے پاس یہ نور آتا ہے تو ظلمت بھرا چہرہ اچھا نہیں لگتا، بلکہ یہ بیوی جو پاک دامنہ اور گھر میں ہے اور شرعی پردہ کرتی ہے، کسی نامحرم کی نگاہ اس کے چہرے پہ نہیں پڑتی، تو پھر یہ نور میں اس کے چہرے کا نور سمجھ میں آنے لگتا ہے، پھر یہی بیوی اچھی لگنے لگتی ہے۔ اس لیے کچھ باتیں ہم اپنی یاد کر رہے ہیں، کچھ الفاظ
ترتیب سے اور بغیر ترتیب کے ہو گئے، اس کو مت دیکھیے، یہ دیکھیے کہ بات کام کی ہے تو اس کو لے لیجئے اور عمل کیجئے۔ اللہ مجھے بھی باعمل بنائے، آپ حضرات کو بھی باعمل بنائے۔ یہ دن کا اجالا، رات کا اندھیرا، یہ سب رات دن اللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ اعلان کرتے ہیں، اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعائیں یہ تو ہمارے لیے بہت بہت مضمون بنتے ہیں کہ یہ بھی مانگنا ہے، یہ بھی مانگنا ہے، یہ بھی مانگنا ہے۔ مانگنے کا مضمون مل گیا تو پھر مانگنے کے بعد اس چیز کے حاصل کرنے کا اسباب بھی آدمی اختیار کرنے لگتا ہے کہ جب مانگ رہے ہیں کیسے ملے گا، اور راستہ بھی بناتا ہے اور تلاش کرتا ہے، اور جب راستہ تلاش کرتا ہے تو اسے ملتا ہے، کیونکہ اب اس کے پاس ایک سرچ لائٹ ہے، ایسا نور ہے دل کے اندر کہ اس کو راستے کے لیے بہت بھٹکنا نہیں ہے، خود سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہی راستہ ہے، بس یہی سیدھا راستہ ہے۔ اندھیرا نہیں ہو تو سیدھا راستہ چھوڑ کے آدمی کبھی کبھی سڑک چھوڑ کر نیچے اتر جاتا ہے، ایسے ہی دل میں اندھیرا جب ہوتا ہے تو سیدھا راستہ چھوڑ کر شیطان اندھیرے میں لے آ کے گناہوں میں لے آ کے لگا دیتا ہے۔ لیکن چونکہ اب نور بن گیا ہے زیادہ، اس لیے فوراً آدمی کو احساس ہوتا ہے، پھر پلٹ آتا ہے۔ اس لیے اگر شیطان کھینچ لے اور پھر ٹھوکر لگ جائے گناہوں کی تو فوراً توبہ کر کے توبہ کا نور بھی حاصل کر لیا جائے، توبہ کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ سے دعا مانگ لی جائے تو جو نور گیا تو اس سے زیادہ نور واپس آ جائے گا۔ اللہ تعالی ہمارے قلب کو سیاہی سے بچائے اور ظلمتوں سے بچائے اور اس کو نورانی بنائے، اور نورانی اعمال کی توفیق عطا فرمائے، نورانی دعاؤں کی توفیق عطا فرمائے اور سراپا نور بنا دے۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے، کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ارزقنی طیبا واستعملنی صالحا۔ رزق حلال بھی دل کو روشن کرتا ہے، بلکہ دل کو بہت روشنی بخشتا ہے، اس لیے رزق حلال کی فکر ہونی چاہیے، کمانے کے ساتھ کھانے میں بھی۔ اس کی وجہ سے عمل صالح کی توفیق ہوگی، ہر بری ٹھوکروں سے شیطان جہاں کھینچے گا حفاظت ہو جائے گی، اور بھلائی اور سیدھے راستے پر چل کر چین سکون حاصل اللہ با عمل بنا دے۔